السلام علیکم ویورز، میں انیس الرحمان۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی میگا ڈاکیومنٹری سیریز سکندر اعظم ایک خواہش ناتمام کا آخری سفر کے ایک اور دلچسپ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے ایپیسوڈ کا آغاز کریں، آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کے گزشتہ ایپیسوڈز میں یونان سے آنے والے سکندر کا سفر پاکستان کے مختلف علاقوں میں کہاں تک پہنچا تھا۔ مارگلہ کے پہاڑوں کو عبور کر کے سکندر اعظم اب پنجاب کے ان میدانی علاقوں کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں پر ایک ایسا ملک بھی تھا جو سکندر کے راستے کی دیوار بننے جا رہا تھا۔ راجہ پورس اور سکندر اعظم کے درمیان ممکنہ جنگ کو ٹالنے کے لیے چند سفارتی کوششیں بھی کی گئیں۔ دریا کے اس کنارے تو یونانی لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، جبکہ دریا کے دوسرے کنارے پر حد نگاہ تک راجہ پورس کی سپاہ پھیلی ہوئی تھی، جس دریائے جہلم کے مشرقی کناروں کے ساتھ ساتھ راجہ پورس نے راجہ امبی کے سپاہیوں پر نظر رکھنے کے لیے دفاعی چوکیاں بھی بنوائی تھیں۔ قدیم جہلم کا یہ جہاں دیدہ راجہ آنے والے زمانوں کے خطرات کو بھانپ چکا تھا، جو آج سکندر اعظم اور راجہ امبی کے لشکر کی شکل میں دریائے جہلم کے دوسرے کنارے پر موجود تھے۔ بارش کے دوران بجلی کی کڑک سے کلیجے پھٹے جا رہے تھے۔ دریائے جہلم کی غضبناک لہریں جیسے سارے جہلم کو ڈبونے پر تلی ہوئی تھیں۔ سکندر اعظم بے رحم موسم اور غصے سے بپھری موجوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی سپاہ کو دریائے جہلم پار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسی جھڑپ میں سکندر زخمی ہو جاتا ہے اور اس کا چہیتا گھوڑا بیوسیفالس مارا جاتا ہے۔ دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس اور سکندر اعظم کے درمیان ہونے والی جنگ کے اختتام کے بعد سکندر اعظم اب وادی گنگا اور جمنا کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس وادی کے بارے میں سکندر اعظم نے یہ سن رکھا تھا کہ مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے اور مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، لہٰذا وہ ان وادیوں کی طرف جانا چاہتا تھا۔ لیکن ان وادیوں کی طرف بڑھنے سے پہلے سکندر نے جہلم میں 2 شہر آباد کیے۔ ایک شہر کو تو تاریخ بوکا فالیا کے نام سے جانتی ہے اور آج کا عہد اسے فالیا کہتا ہے۔ دریائے جہلم کے مشرقی کنارے پر آباد پنجاب کا ضلع منڈی بہاؤالدین جہلم شہر سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ وسطی پنجاب کے ضلع منڈی بہاؤالدین کے شمال مغرب میں دریائے جہلم، جبکہ جنوب مشرق میں دریائے چناب بہہ رہے ہیں، اور اسی ضلع میں وہ چھوٹی سی تحصیل پھالیا بھی آباد ہے جس کی تاریخ ہزاروں سال پر پھیلی ہوئی ہے۔ پھالیا اگر ایک طرف نامور حکمرانوں سبکتگین، سلطان محمود غزنوی، سلاطین دہلی اور مغل حکمرانوں کی تاریخ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، تو دوسری جانب یہ شہر ہمیں 326 قبل مسیح میں دریائے جہلم کے کناروں پر لڑی جانے والی جنگ جہلم کے خونی معرکے کے ایک بھولے بسرے کردار سے بھی ملواتا ہے، اور وہ کردار تھا یونانی فاتح سکندر اعظم کا گھوڑا بوسیفیلس۔ بوسیفیلس سکندر کا محبوب ترین گھوڑا تھا، جس پر سکندر کے علاوہ آج تک کسی نے سواری نہیں کی تھی۔ بوسیفیلس کی پشت جنگ کے ہیبت ناک میدانوں میں سکندر کی ایک محفوظ اور مضبوط مچان ہوا کرتی تھی، مگر دریائے جہلم کے کنارے آخرکار سکندر کو اس مچان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بوسیفیلس کی موت نے سکندر کو بہت رنجیدہ کر دیا، اور اسی رنج کو بھلانے کے لیے اس نے دریائے جہلم کے کنارے بوسیفیلس کے نام سے ایک شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بوسیفیلس کی یاد میں آباد کیا گیا شہر ناموں کے پیرہن بدلتا بدلتا آخرکار پھالیا بن گیا۔ اس وقت میں پھالیا شہر کے جس مقام پر موجود ہوں اسے ٹبا پھالیا کہا جاتا ہے۔ یہ پھالیا شہر کا ایک اہم تجارتی مرکز ہے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سکندر اعظم نے جنگ جہلم کے بعد اپنے محبوب گھوڑے کی یاد میں جو شہر آباد کیا وہ ٹھیک اسی مقام پر آباد کیا تھا، اور وہ شہر کئی صدیوں تک آباد رہا اپنے نام سے، لیکن پھر رفتہ رفتہ تاریخ کی دھن میں گم ہو گیا
لیکن پھالیا زندہ رہا۔ وقت نے ہزاروں سال پرانے پھالیا شہر کے نقش و نگار یقیناً بدل دیے ہیں، مگر راجہ پورس اور سکندر اعظم سے جڑی صدیوں پر پھیلی اس شہر کی قدیم تاریخ آج بھی اس شہر کا ایک اہم حوالہ ہے۔ پھالیا شہر تو سکندر اعظم نے اپنے محبوب گھوڑے کی یاد میں تعمیر کیا تھا، لیکن جو شہر اس نے اپنی فتح کی یاد کے طور پر آباد کیا اسے تاریخ نکایا کے نام سے جانتی ہے۔ دریائے جہلم کے کنارے نکایا وہی جگہ ہے جہاں پر سکندر اعظم اور راجہ پورس کے درمیان جنگ ہوئی تھی، لیکن ماضی کا نکایا آج جہلم کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جسے مونگ کہتے ہیں۔ دریائے جہلم اور اسی دریا سے نکالی گئی نہر اپر جہلم کے وسط میں آباد یہ منڈی بھودین کا ایک غیر معروف چھوٹا سا گاؤں ہے، اور شاید ہی اس بستی کے مکینوں کو اس بات کا علم ہو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے ان کے گاؤں کو مونگ کہا جاتا تھا۔ جہلم کے مشرقی حصے میں موجود مونگ کی تاریخ بھی چند صدیوں پر نہیں بلکہ ہزاروں سال پر پھیلی ہے، جس کے مطابق راجہ مونگ ہزاروں سال پہلے مونگ کو آباد کرتا ہے، اور آج اس گاؤں کی ایک دوسرے سے گلے ملتی یہ پرپیچ گلیاں ہمیں ان کھنڈرات کی طرف لے جاتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہی وہ مقام تھا جہاں پہلے پہل نکایا شہر بسایا گیا۔ دریائے جہلم کے مغربی کنارے پر آباد جس قصبے میں اس وقت موجود ہوں، یہ وہی 326 قبل مسیح کا نکایا شہر ہے جسے سکندر اعظم نے اپنی فتح کی خوشی میں آباد کیا تھا، اور اسی نکایا شہر پر رفتہ رفتہ مونگ کا یہ قصبہ آباد ہوا جو آج اپنی تاریخ کو اپنے دامن میں سمیٹے یہاں موجود ہے۔ اگرچہ مورخین کی اکثریت مونگ گاؤں کو ہی سکندر کے آباد کیے ہوئے شہر کے طور پر تسلیم کرتی ہے، تاہم تاریخ اس حوالے سے ایک اختلافی نقطہ نظر بھی ضرور رکھتی ہے۔ نکایا تاریخ کا ایک سربستہ راز۔ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ سکندر اعظم نے اپنی فتح کی یادگار کے طور پر دریائے جہلم کے کنارے جو نکایا شہر آباد کیا تھا وہ کری کے میدان کا جنوبی علاقہ تھا، جہاں پر آج لالا موسیٰ کا ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہے جسے سکھ چین کہا جاتا ہے، اور میں اس وقت اسی گاؤں سکھ چین میں موجود ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ جہلم کے بعد سکندر دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے دریائے جہلم کے کنارے کئی نذرانے پیش کرتا ہے، اور پھر فوج کو قدیم ہندوستان میں پیش قدمی کا حکم دیتا ہے۔ جنگ جہلم کے بعد یونانی لشکر قدیم ہندوستان میں آگے بڑھتا ہے تو دریائے چناب اور دریائے جہلم کے وسط میں موجود جو علاقہ اس وقت سکندر کے راستے میں آیا وہ آج پاکستان کا ایک اہم صنعتی شہر بن چکا ہے جسے گجرات کہتے ہیں۔ اودا نگری، گرجارا یا گرجار جیسے ناموں کے ساتھ عہد قدیم میں سفر کرنے والے آج کے گجرات شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے راجہ بچن پال نے آباد کیا تھا۔ رفتہ رفتہ بحر ہند کے راستے ہونے والی تجارتی سرگرمیوں کا یہ ایک اہم مرکز بن گیا۔ مورخین گجرات کو 326 قبل مسیح میں راجہ پورس کی راجدھانی کے طور پر بھی پیش کرتے ہوئے لالا موسیٰ کے قریب موجود ٹبا کوٹلا قاسم علی خان کو عین وہ مقام قرار دیتے ہیں جہاں ہزاروں سال پہلے جہلم کے راجہ پورس کا ایک مضبوط قلعہ ہوا کرتا تھا۔ ٹبا کوٹلا قاسم علی خان ایک بھولی بسری تاریخ کا گمشدہ ورق۔ اگرچہ تاریخ ہمیں یہ تو نہیں بتاتی کہ 326 قبل مسیح میں اس جگہ کا کیا نام تھا، البتہ تاریخ کے کچھ اوراق اس بات کی نشاندہی ضرور کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ جگہ راجہ پورس کی راجدھانی ہوا کرتی تھی، اور یہیں سے گزر کر سکندر اعظم گجرات کی جانب نکل گیا۔ ٹبا کوٹلا قاسم علی خان کے ان قدیم آثار پر ہونے والی تحقیق یقیناً بیتے زمانوں کے کئی راز کھولے گی، مگر ان آثار کے جغرافیائی خد و خال دیکھ کر یہ بات تو یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ راجہ پورس کا یہ دفاعی قلعہ بلندی پر ہونے کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتا تھا۔
کیونکہ یہ قلعہ ایک ایسے مقام پر تھا جہاں سے حد نگاہ سے آگے تک حملہ آوروں کی نقل و حرکت کی نگرانی بآسانی کی جا سکتی تھی۔ مورخین کے مطابق قدیم ہندوستان میں سکندر اعظم کی خواہش ناتمام کا آخری سفر بعض اوقات ایسے دیسوں اور راستوں کی جانب بھی نکل گیا جہاں بظاہر سکندر نہیں جانا چاہتا تھا۔ گجرات سے تقریباً 57 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود سیالکوٹ بھی ایک ایسا ہی دیس تھا۔ پورس کے ساتھ جنگ جیتنے کے بعد الیگزینڈر نے گجرات کا رخ کیا تھا۔ گجرات سے وہ پھر سیالکوٹ گیا اور سیالکوٹ کو اس نے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ ادھر جانے کے لیے اس نے جو روٹ لیا تھا وہ آج کا موجودہ جو ہیڈ مرالا ہے اس روٹ کے تھرو جو ہے وہاں پہ ایک بہلول جو ہے پور میں قلعہ بھی ایک موجود تھا، اس کو تباہ کرنے کے بعد اس نے سیالکوٹ کو تباہ کیا اور اسی روٹ سے پھر وہ دوبارہ گجرات میں آیا تھا اور گجرات سے دریائے چناب کو عبور کرنے کے بعد اس نے سانگلا ہلز کی طرف اپنا مارچ جاری رکھا۔ یونانی لشکر کی راہ میں آنے والے گجرات شہر میں یونانیوں کی یلغار کے حوالے سے قدیم آثار تو تقریباً ناپید ہیں، تاہم اس شہر کے ایک تاریخی بازار رام پیاری میں چوک فوارہ کے قریب موجود گجرات میوزیم میں اس شہر پر بیتی صدیوں کے کچھ دھندلے سے نقوش ضرور نظر آ جاتے ہیں۔ وادی سندھ اور گندھارا تہذیب کی ہزاروں سال پرانی تاریخ کو اپنے دامن میں سموئے گجرات کے اس عجائب گھر میں اگرچہ سکندر اعظم کی اس علاقے میں مہمات کے حوالے سے کچھ آثار تو موجود نہیں ہیں، تاہم اس گیلری میں موجود یہ سکے جو مختلف یونانی ادوار سے تعلق رکھتے ہیں ان عہدوں کی کہانی سناتے نظر آتے ہیں، جس کا گواہ یہ گجرات شہر بھی ہے۔ تقریباً 1 صدی پہلے گجرات کی ایک معروف کاروباری شخصیت کے اپنی چہیتی بیوی رام پیاری کے لیے بنائے گئے رام پیاری محل میں قائم آج کا گجرات میوزیم، جہاں اس خطے کے روایتی تمدن سے ہمیں روشناس کرا رہا ہے، وہیں ہزاروں سال پرانی گندھارا تہذیب کا عکس بھی اس عجائب گھر کی مختلف گیلریز میں نظر آتا ہے۔ گجرات میوزیم کی سیر کرتے ہوئے نظر ان ستونوں پر بھی پڑتی ہے تو جیسے ذہن کو کچھ یاد آنے لگتا ہے، ارے ہاں یہ ستون تو قدیم یونانی طرز تعمیر سے بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں۔ اگرچہ سکندر اعظم اور بعد میں یہاں آنے والی یونانی حکومتوں کا دورانیہ بہت زیادہ تو نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود اس خطے پر یونانی طرز تعمیر کے اثرات جا بجا نظر آتے ہیں۔ جیلم سٹی کے قریب مین جی ٹی روڈ پر واقع ایک خوبصورت عمارت ہے یہ، جو کہ قدیم یونان کی یاد دلا رہی ہے۔ یہ قدیم طرز تعمیر جو یونانی طرز تعمیر کہلاتا تھا اور یہ اب آرائشی عمارتوں میں بھی استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ جہلم میں، اور یہ ہمیں اس 326 قبل مسیح کے یونان کی یاد دلا رہا ہے جب سکندر اعظم ایک طویل سفر کر کے یہاں پہنچا اور سکندر اعظم اور راجہ پورس کے درمیان ہونے والی لڑائی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش واقعہ بن گئی۔ گجرات کی سرزمین سکندر اعظم اور راجہ پورس کی نسبت سے جن تاریخی حوالوں کو اب تک محفوظ رکھے ہوئے ہے ان میں ایک گجرات کا اکبری قلعہ بھی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1580 میں مغل بادشاہ اکبر کا تعمیر کردہ یہ قلعہ ٹھیک اسی جگہ پر تعمیر کیا گیا تھا جہاں 326 قبل مسیح میں راجہ پورس کا ایک محل یا قلعہ ہوا کرتا تھا۔ اکبری قلعہ ایک فصیل بند شہر تھا جس کے 4 دروازے ہوا کرتے تھے جو سر شام بند کر دیے جاتے، مگر آج ان دروازوں میں سے بغیر کواڑوں کے صرف ایک شاہدولہ گیٹ ہی بچا ہے جس پر اب اس وقت کا پہرا ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے اور ماضی کے اس پرشکوہ قلعے کو زمانہ حال سے بتدریج فیڈ آؤٹ کرتا جا رہا ہے۔ گندھارا کی سرزمین پر سکندر اعظم کا سفر اکثر جن رکاوٹوں سے دوچار ہوا ان میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ دریا تھے جو کبھی دریائے پنچکوڑا، کبھی دریائے سندھ اور کبھی دریائے جہلم کی شکل میں اس کا راستہ روکتے رہے، اور اب گجرات کی سرزمین پر ایک اور دریا اس کا راستہ روک کے کھڑا تھا، اور یہ دریا تھا پنجاب کی رومانوی داستان سہنی ماہیوال کا قصہ سناتا دریائے چناب۔ قدیم ہندوستان میں اسیکنی کے نام سے پہچانے جانے والے دریائے چناب کا ذکر ہندو مت کی قدیم کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ کو ہمالیہ سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والا دریائے چناب کشمیر کی وادی سے گزرتا ہوا پنجاب کے میدانوں میں اترتا ہے اور پنجاب کے دیگر دریاؤں کے ساتھ مل کر
اس دھرتی کی زرخیزی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے اور پھر تقریباً 960 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد مٹھن کوٹ کے مقام پر دریائے سندھ سے جا ملتا ہے۔ دریائے چناب نے ہزاروں سال کے اس سفر میں یقیناً کئی مرتبہ اپنے راستے بھی بدلے ہوں گے، لیکن مورخین کی اکثریت اس بات پر متفق نظر آتی ہے کہ 326 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے دریائے چناب عبور کرنے کے لیے جس مقام کا انتخاب کیا تھا وہ گجرات شہر سے جنوب مغرب میں تقریباً 12 یا 13 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود یہ مقام تھا جسے آج سودھرا پتن کہا جاتا ہے۔ دریائے چناب عبور کرنے کے لیے سکندر اعظم کے لشکر نے ایک ایسے مقام کا انتخاب کیوں کیا جہاں پر دریا کا پاٹ بہت زیادہ تھا؟ تو یہ بالکل سیدھی سادی سی بات ہے کہ جہاں دریا کا پاٹ زیادہ ہوتا ہے وہاں دریا کی گہرائی ہمیشہ کم ہوا کرتی ہے۔ بس اسی بات سے سکندر کے لشکر نے فائدہ اٹھایا اور دریائے چناب عبور کر کے آگے نکل گیا۔ گجرات کی دھرتی پر جنم لینے والی رومانوی داستان کی سہنی تو دریائے چناب کی طوفانی لہروں کو کچے گھڑے پر عبور کرتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئی تھی، مگر یونان کے سکندر نے ہزاروں سال پہلے چناب عبور تو کر لیا، لیکن اب اصل طوفان دریائے چناب کے دوسرے کنارے پر اس کا منتظر تھا۔ سکندر اعظم ایک خواہش ناتمام کا آخری سفر کا آج کا ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سکندر اعظم کا لشکر دریائے چناب عبور کر کے آگے جا چکا ہے، لیکن وہ لشکر یہ نہیں جانتا کہ ایک آزمائش اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں سکندر اعظم اور اس آزمائش کے ٹکراؤ کا احوال جاننے کے لیے ضرور دیکھیے گا ہماری آئندہ آنے والی ایپیسوڈ سکندر اعظم ایک خواہش ناتمام کا آخری سفر۔